اب میں عزیزم مرزا غلام قادر کی شہادت کے متعلق کچھ ایسی باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں جو اکثر جماعت کو معلوم نہیں ہوں گی، اور کیوں میں اس شہادت کو ایک بہت ہی عظیم اور غیر معمولی شہادت قرار دے رہا ہوں۔ اس کی وجوہات جماعت کو سمجھ نہیں آئیں گی، وہ شاید یہ سمجھ سکتے ہوں، شاید یہ سمجھتے ہوں کہ ہمارا رشتہ دار شہید ہوا ہے اس لیے ہم یہ باتیں کر رہے ہیں۔ جب میں سمجھاؤں گا تو پھر سمجھ آئے گی کہ اس میں رشتہ داری کے قرب کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ شہادت واقعتاً ایک غیر معمولی شہادت ہے، اور اس کے کئی پہلو ایسے ہیں جن کو اس وقت اجاگر کر کے بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس اعلان کے ساتھ میں جو بھی اس جمعے میں شریک احباب اور خواتین ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ نماز جمعہ کے بعد جب میں ان کی نماز جنازہ غائب پڑھاؤں گا تو اس میں شریک ہو کر سعادت دائن حاصل کریں۔ سب سے پہلے قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان کا تعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے براہ راست ذریت کی تیسری نسل سے ہے۔ غلام قادر شہید حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے اور صاحبزادہ مرزا مجید احمد صاحب اور قدسیہ بیگم کے چھوٹے صاحبزادے تھے۔ قدسیہ بیگم حضرت نواب عبداللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امت الحفیظ بیگم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ اس پہلو سے حضرت اقدس علیہ السلام کے بیٹے اور بیٹی دونوں کے خون ان کی رگوں میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ صرف یہی نہیں بلکہ میرے ساتھ بھی ان کا ایک یہ رشتہ بنتا ہے، اور اس رشتے کی وجہ سے مختلف خون جو سلسلے کے بزرگوں کے ہیں وہ ان کے اندر اکٹھے ہوتے رہے ہیں، اور شاید ہی کوئی اور ہو جس کو یہ امتیاز نصیب ہو کہ اس کی رگوں میں یہ سارا خون اکٹھا ہو گیا۔ میرے ساتھ جو ان کا رشتہ ہے وہ یہ ہے کہ میری ہمشیرہ احمد الباسط اور بہنوئی میر داؤد احمد صاحب ابن حضرت میر محمد اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے چھوٹی بیٹی عزیزہ نصرت جہاں ان کی بیگم تھیں۔ جہاں تک شہید کے تعلیمی قوائف کا تعلق ہے، وہ ان کی ذہنی اور علمی عظمت کو ہمیشہ خراج تحسین پیش کرتے رہیں گے، لیکن اصل خراج تحسین تو ان کی وقف کی روح ہے جو انہیں پیش کرتی رہے گی اور ہمیشہ ان کو زندہ رکھے گی۔ ان کی تعلیم پہلے روا اور پھر ایبٹ آباد پبلک اسکول میں ہوئی، جہاں سے ایف ایس سی کے امتحان میں یہ تمام پشاور یونیورسٹی میں اول قرار دیا گیا۔ پھر انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور سے الیکٹریکل انجینئرنگ میں بی ایس سی کی، پھر امریکہ کی جارج میسن یونیورسٹی سے کمپیوٹر سائنس میں ایم ایس کیا، اور پاکستان پہنچ کر اپنے وقف کے عہد پر پورا اترتے ہوئے اپنی خدمات سلسلے کے حضور پیش کر دیں۔ روا میں کمپیوٹر کے شعبے کا آغاز کرنے اور پھر اسے جدید ترین ترقی یافتہ خطوط پر ڈھالنے کی ان کو توفیق ملی۔ وہاں بہت ہی عظیم کام ہو رہے ہیں، کمپیوٹر میں ایک پوری ٹیم تیار ہو گئی ہے، اور دنیا کے کسی ملک سے پیچھے نہیں ہے ان کا نظام۔ جدید ترین سہولتیں مہیا کی گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے بہت سے کام جو یہاں زیادہ کاموں کے اجتماع کی وجہ سے یہاں نہیں کرا دیے جا سکتے، یہاں نہیں کیے جا سکتے، وہ ہم وہاں روا بھیجتے ہیں، اور وہاں کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ ہمارے اس کام کو آسان کر دیتا ہے۔ بہت سی کتابیں چھپ رہی ہیں، بہت سے ایسے کام ہیں، وہ وہاں چلے جاتے ہیں، وہاں سے ڈسک بن کر ہمارے پاس آ جاتی ہے۔ تو اس کا بھی سہرا غلام قادر مرحوم کے سر پر ہے۔ نہایت محنتی، خاموش طبع اور دل نواز شخصیت کے مالک تھے۔ تین خوبیاں یہ ایسی نمایاں تھیں: بے انتہا محنتی، خاموش طبع، چپ چاپ اپنے کام میں لگے رہتے تھے، اور شخصیت بڑی دل نواز تھی، دل لبھانے والی تھی، جس کو طبیعت کے بے تکلف انکسار نے چار چاند لگا دیے تھے۔ انکسار ایسا تھا جو بالکل بے تکلف،
مزاج کی رگ رگ میں داخل تھا۔ شہید 21 جنوری 1962 کو پیدا ہوئے تھے۔ گویا اس عظیم شہادت کے وقت ان کی عمر 37 سال کے قریب تھی، اور اب یہ عمر لازوال ہو چکی ہے۔ ان کے پسماندگان میں عزیزہ نصرت جہاں، جو میری بہت ہی پیاری بھانجی ہیں، ان کے بدن سے ایک 9 سالہ بیٹی عزیزہ ستوت جہان ہے، ایک 7 سالہ بیٹا کرشن احمد ہیں، نیز 2 2.5 سالہ جڑواں بچے عزیزان محمد معظم اور نور الدین شامل ہیں۔ ایک خصوصیت جو اس شہادت کو اس دور کی سب دوسری شہادتوں سے ممتاز کرتی ہے، جس کا میں اب ذکر کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جماعت کو ایک بہت ہولناک ملک گیر فتنہ کے احتمال سے بچا لیا۔ اس سے پہلے کوئی ایسی شہادت نہیں جس کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہو کہ اس شہادت کے نتیجے میں بکثرت معصوموں کے خون بہائے جانے کے احتمال سے خدا تعالیٰ نے بچا لیا ہو۔ اور یہ بہت ہی گہری اور بہت ہی کمینی اور ہولناک سازش تھی، جس کے متعلق اب مزید تحقیق جاری ہے، اور اگرچہ پولیس نے اس معاملے کو دبانے کی کوشش کی تھی، مگر ہمارے ماہرین لگے ہوئے ہیں اور پوری تفاصیل معلوم کر کے رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن جو اب تک معلوم ہو چکا ہے اس پر بنا کرتے ہوئے میں آپ کو یقین کے ساتھ بتا سکتا ہوں یہ کوائف کیا ہیں۔ ان کا اغوا لشکر جھنگوی کے 4 اشتہاری بدماشوں نے، جن کا سرغنہ لشکر جھنگوی کا ایک نہایت بدنام زمانہ مولوی تھا، کیا، اور یہ چاروں مفرور مجرم پولیس کو انتہائی خطرناک جرائم کے ارتکاب میں اس درجہ مطلوب تھے کہ ان میں سے ہر ایک کی سر کی قیمت حکومت نے 20-20 لاکھ مقرر کر رکھی تھی۔ یعنی وہ بدبخت ملا جو اس کا سربراہ تھا اور باقی پیشہ ور بدماش جو ان کی ملازمت میں رہتے ہیں، ان سب کے سروں کی 20-20 لاکھ قیمت مقرر کر رکھی تھی۔ اس قسم کے منظم جرائم کے ماہرین سے ہم نے مشورہ کیا ہے، ان کی قوی رائے یہ ہے کہ ان کو شیعوں پر خطرناک حملہ کرنے کے الزام میں ملوث کیا جانا تھا، کیونکہ محرم کا زمانہ ہے، اس لیے دنیا پر یہ ظاہر کرنا تھا اور سارے ملک میں یہ کہہ کے آگ لگانی تھی کہ بیچارے سپاہی صحابہ پر تو خام خواہ الزام آتے ہیں، اصل بدماشی جماعت احمدیہ کروا رہی ہے، اور محرم وغیرہ کے موقع پر جو ملک گیر فسادات ہوتے ہیں ان میں یہ ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ پتہ چل جائے کہ جماعت احمدیہ ملوث ہے تو پھر وہ ملک گیر فسادات بہت زیادہ ہولناک صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ بے شمار احمدی معصوموں کی جانیں ان کے رحم و کرم پر ہوتی، جو رحم و کرم کا نام تک نہیں جانتے۔ چنانچہ ماہرین بڑی قطعیت کے ساتھ یہ کہتے ہیں، اور ان کے پاس اس یہ کہنے کی وجوہات موجود ہیں۔ ان کی کار سمیت ان کی لاش کو وہ کہتے ہیں کہ جلا دینا مقصود تھا، ان کی کار سمیت ان کی لاش کو جلا دینا مقصود تھا، جس میں دہشت گردی کے جدید ترین ہتھیار مثلاً راکٹ لانچرز، گرینیڈ لانچرز اور بہت سی کلاشنکوفیں بھر دی جانی تھیں۔ یہ کیوں خیال آیا ان کو؟ اس لیے کہ ایک شخص کے قتل کے لیے اتنا بھاری جدید اسلحہ جو دہشت گردی کے جدید ترین تیار لوگوں کو، جو ٹرینڈ آدمی ہیں، ماہرین کو دیا جاتا ہے، وہ ساتھ لے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک کار سے ان سارے جدید ترین اسلحات کی بھرمار پکڑی گئی ہے، اور یہ بتانا، یہ مقصد ان کا ماہرین کا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں ان کی کار میں بھر کر اس کار کو جلا دینا مقصود تھا، لیکن اندر سے وہ چیزیں پکڑی جاتی۔
اور یہ الزام رکھتا کہ سارے پاکستان میں جو اسلحہ تقسیم ہو رہا ہے خطرناک اور بدماشیاں کی جا رہی ہیں یہ جماعت احمدیہ کروا رہی ہے. اور یہ جو چیزیں پکڑی گئی ہیں یہ پولیس نے تسلیم کیا ہے. پولیس ایک طرف تو اس کو اتفاقاً ڈکیتی کا واقعہ بیان کرتی ہے اور دوسری طرف یہ تسلیم کرتی ہے کہ ساری چیزیں ان کے پاس تھیں. عام ڈکیتی میں اتنے خطرناک ہتھیاروں کی ضرورت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ویسے ہی ناممکن ہے. اب عزیزم قادر شہید کا جو غیر معمولی کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ ایک بہت خطرناک سازش ہے جس کے بد اثرات جماعت پر مرتب ہو سکتے ہیں. چنانچہ اس نے بالکل پرواہ نہیں کی کہ اس کو کیا تکلیف دی جا رہی ہے. اس کے گلے گھونٹنے کی کوشش کی گئی, اس کو ہر طرح سے وہ اندر خنجر مار کے بھی مارنے کی کوشش کی گئی کہ تاکہ وہ بچ کے باہر نہ نکل سکے. لیکن بڑی سخت جانی کے ساتھ سارے مصائب برداشت کرتے ہوئے وہ ان کے جنگل سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور یہ پسند کیا کہ سڑک پر اس کا خون بہہ جائے تاکہ جماعت احمدیہ اس سازش کے بد اثرات سے محفوظ رہے اور ان کے قبضے میں آ کر وہ دہشت گردی کے منصوبے میں اس کو ملوث نہ کیا جا سکتا ہو. یہ جدوجہد تھی قادر کی جو خدا تعالیٰ کے فضل سے کامیاب رہی. شدید جسمانی اذیت پہنچی مگر بالکل پرواہ نہیں کی. آخر دم تک ان سے لڑتا رہا اور اغوا کا منصوبہ ناکام کر دیا اور سڑک پر باہر نکل کر ان کی گولیوں کا نشانہ بننا قبول کر لیا. اس شہادت کا یہ پہلو ایسا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ قیامت تک شہید کے خون کے ہر قطرے کو آسمان احمدیت پر ستاروں کی طرح جگمگاتا رہے گا. مجھے اس بچے سے بہت محبت تھی. میں اس کی خوبیوں پر گہری نظر رکھتا تھا. میں جانتا تھا کہ کیا چیز ہے. اس وجہ سے میں بہت ہی پیار کرتا تھا. گویا یہ میری آنکھوں کا بھی تارا تھا. مجھے صرف ایک حسرت ہے کاش کبھی لفظوں میں اس کو بتا بھی دیا ہوتا کہ قادر تم مجھے کتنے پیارے ہو. کبھی آج تک ناز اور غم کے جذبات میں مل کر میرے دل پر ایسی الغار نہیں کی. ناز بھی ہے اور غم بھی ہے. ان دونوں جذبات نے مل کر کبھی میرے دل پر ایسی الغار نہیں کی جیسے قادر شہید کی شہادت نے کی ہے. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. خدا کے حضور آنسو بہانا منع نہیں ہے. کوشش یہی ہونی چاہیے کہ دنیا کے سامنے یہ آنسو نہ بہیں, صرف اللہ کے حضور بہیں, مگر بے اختیاری میں نکل بھی جاتے ہیں. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو قبر پہ دفناتے ہوئے حضرت ابراہیم کو اگرچہ بے انتہا صبر کا مظاہرہ کیا مگر آنکھوں سے آنسو جاری تھے. ایک بد نصیب نے کہا یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا خدا نے مجھے شقی القلب نہیں بنایا. اگر تم بد نصیب ہو تو میرے پاس اس کا کوئی علاج نہیں. میرا دل سخت نہیں ہے. اس میں سے بھی آنسو میرے دل کے خون کے قطرے میرے آنسو بن کر بہہ جاتے ہیں مگر یہ ایک بے اختیاری کا معاملہ ہے. میرے صبر کے باوجود ایسا ہوتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر صبر کرنے والا اور کون ہو سکتا تھا. بس اے شہید
تو ہمیشہ زندہ رہے گا اور ہم سب ایک دن آ کر تجھ سے ملنے والے ہیں. زندہ باد غلام قادر شہید، پائند آباد.